السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اڑا لی قمریوں نے طوطیوں نے عندلیبوں نے، اڑا لی قمریوں نے طوطیوں نے عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری۔ صدر علی وقار، معزز و مکرم علماء اعظام اور امت مسلمہ کے نوجوان جیالوں، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ قوموں کے عروج و زوال، ترقی و تنزلی، خوشحالی و بدحالی کے تقدم و تخلف میں اتحاد و اتفاق، باہمی اخوت و ہمدردی، آپسی اختلاف و انتشار اور باہمی نفرت و عداوت کلیدی رول ادا کرتے ہیں۔ اور آج کے دور میں مسلمان جس قدر ذلیل و خوار اور رسوا ہے، شاید اس سے پہلے کسی دور میں رہا ہو، اور جتنا کمزور آج کا مسلمان ہے شاید اس سے پہلے کسی دور میں رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی بین الاقوامی طور پر کوئی اہمیت نہیں، ہر جگہ انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی عزت و ناموس محفوظ نہیں ہے، ان کے املاک تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں، بہت سارے ممالک میں انہیں تہہ تیگ کیا جا رہا ہے۔ وطن عزیز ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے پریشان کیا جاتا ہے۔ حضرات سامعین، میرا جلتا نشیمن مجھ سے سوال کرتا ہے کہ حالات کیسے پیدا ہوئے، یہ اسباب کیسے پیدا ہوئے، ان کی کیا وجوہات ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے تخریب سے خود اپنے نشیمن پھونکے؟ جی ہاں برادران اسلام، ان تمام خرابیوں کی اصل مسلمانوں کا آپسی انتشار اور نا اتفاقی ہے، اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے جب تک مسلمان متحد رہے، وطن عزیز میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، لیکن جب سے اتحاد کا شیرازہ بکھرا ہے، تاریخ گواہ ہے ہمیں کاٹا گیا، لوٹا گیا، نیلام کیا گیا، ہماری عزت و ناموس کو پامال کیا گیا، ہمارے املاک تباہ و برباد کیے گئے، اسلامی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، ہمارے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دی گئی، ہماری عورتوں کو بازاروں کی زینت بننے پر مجبور کیا گیا، طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، ہمارے نوجوانوں پر طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگا کر انہیں پس زندان ڈالا گیا، ہماری حب الوطنی پر سوالیہ نشان اٹھائے گئے۔ حضرات سامعین، اسی وجہ سے میرا جلتا نشیمن مجھ سے سوال کرتا ہے کہ حالات کیسے پیدا ہوئے، اس تخریب کے ذمہ دار کون ہے؟ تو دل برجستہ پکار اٹھتا ہے، اس تخریب کے ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ ہم نے تخریب سے خود اپنے نشیمن پھونکے۔ برادران اسلام، آج مسلمان اپنے ہی مسلمان بھائی کے خلاف صف آ رہا ہے، مسلکی جھگڑوں میں الجھ رہا ہے۔ بریلوی نے کہا دیوبندی کافر، دیوبندی نے کہا بریلوی کافر، شیعہ نے کہا اہل حدیث کافر، اہل حدیث نے کہا شیعہ کافر، انہی اختلافات میں الجھ کر آپس کے شیرازے کو منتشر کر دیا۔ لیکن یاد رکھنا، جب زخم لگتا ہے نا تو یہ نہیں دیکھتا یہ شیعہ تھا، یہ نہیں دیکھتا یہ اہل حدیث تھا، یہ نہیں دیکھتا یہ دیوبندی تھا، یہ نہیں دیکھتا یہ بریلوی تھا، دیکھتا یہی ہے کہ مسلمان تھا، دیکھتا یہی ہے کہ ایک اللہ کو مانتا تھا، دیکھتا یہی ہے کہ ایک نبی کے طریقے پر چلتا تھا۔ جی ہاں، گجرات میں جب ہماری ماؤں بہنوں اور معصوم بچوں کو گھروں سے نکال کر ان کے پیٹ میں کھنجر گھونپے جا رہے تھے، یہ نہیں پوچھا جا رہا تھا بتا تو شیعہ ہے یا سنی ہے۔ مظفر نگر فسادات میں جب ہمارے گھروں کو جلایا جا رہا تھا، یہ نہیں پوچھا جا رہا تھا بتا تو دیوبندی ہے یا بریلوی ہے۔ 1992 فسادات میں جب ممبئی جل رہی تھی، یہ نہیں پوچھا جا رہا تھا بتا کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ ان تمام کو نشانہ بنائے گا صرف اور صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر، اور یہی مظلوم مسلمان ان تمام واقعات کے بعد حالات کا جائزہ لینے کے بجائے اپنے ہی بھائیوں کی پگڑی اچھالنے میں مشغول ہو گیا، اپنوں کی ترقی سے حسد کرنے لگا، ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر جو قوم پہاڑوں سے ٹکراتی تھی، جس قوم میں امیر معاویہ، صلاح الدین ایوبی
ایوبی, طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم جیسے عظیم جرنیل پیدا ہوئے. وہ قوم موسم سرما کے پتوں کی طرح بکھر گئی, اس کا شیرازہ منتشر ہو گیا. حضرات سامعین, اسی وجہ سے میرے جلتے نشے من کا دھواں مجھ سے سوال کرتا ہے یہ حالات کیسے پیدا ہوئے اور اس تخریب کے ذمہ دار کون ہے, تو دل برجستہ پکار اٹھتا ہے اس تخریب کے ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ ہم نے تخریب سے خود اپنے نشے من پھونکے. غیروں کو کیا گلا دیتے ہو؟ نثار تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں, نثار تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں, چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے جیے. برادران اسلام, کب تک اس طرح بے چین ہو کر زندگی گزارو گے؟ کب تک تمہاری عورتیں بیوہ اور تمہارے بچے یتیم ہوتے رہیں گے؟ یاد رکھنا, اسی طرح غفلت کی نیند میں سوتے رہے تو حرف غلط کی طرح مٹا دیے جاؤ گے, تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. خدا را اپنے میں اتحاد پیدا کرو, اتحاد پیدا کرو, اتحاد پیدا کرو, اس لیے کہ تمہارا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر ہے. اپنوں کی ترقی سے حسد کرنا چھوڑ دو, اپنوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا چھوڑ دو, اپنوں کی جاسوسی کرنا چھوڑ دو, اس سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل صد چاک بلبل کی, تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل صد چاک بلبل کی, تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا, خبر میں نظر میں اذان سحر میں, دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے. وہ بجلی کہ تھی نار لا تذر میں, عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے, نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.